یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے. یہ حدیث ذہن میں رکھیں اور آپ کو کبھی اپنی بیوی پہ غصہ ہی نہیں آئے گا. شادی شدہ لوگ تو بارہا اس ایکسپیرینس سے گزرے ہوں گے, الحمدللہ ہم بھی کئی دفعہ گزرے ہیں. تو مجھے تو بالکل کوئی غصہ نہیں آتا. یعنی جب میرے پورے اخلاقیات کو, میرے پورے معاملات کو میری بیوی زیرو سے ملٹیپلائی کرتی ہے نا, تو میں کہتا ہوں صدق رسول اللہ, رسول اللہ نے سچ کہا تھا. تو مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے. میرے نبی کی بات جھوٹی ہو نہیں نہ سکتی, اور میں اپنے نبی کی بات کی سچائی دیکھ لوں اپنی بیوی کی اس زبان کی شکل میں, تو مجھے غصے کی بجائے کہنا چاہیے صدق رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ نے سچ کہا تھا, ایسا ہی ہوا ہے. اور آگے رسول اللہ نے کیا کہا تھا, اس کے بعد کیا کر رہا ہے, صبر. ہاں, وہ مسلم کی حدیث کے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور بہترین سرمایہ جو ہے وہ نیک بیوی ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے, تم نے کوئی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. تو اپنے معاملات کو اس طریقے سے لے کے چلیں. تو وہ کلپ ہمارا تیار ہے انشاءاللہ, وہ آ جائے گا مارکیٹ میں. اور اس میں میں نے تصویر ایسی ڈھونڈی ہے کہ ایک عورت, وہ خیر وہ عورت تو شو نہیں ہوئی, وہ جس طرح آپ کو پتا ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ کچھ تصویریں چل رہی ہوتی ہیں نا, جس میں وہ اندھیرے میں سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے, کارٹون کی شکل میں, لیکن ہوتا اوریجنل ہے. ایک عورت نے بیلنا اٹھایا ہے بہت بڑا اور سامنے مرد ہے, تو وہ تصویر ہم نے لگائی ہے تھام نیل کے اوپر. کوئی مسئلہ نہیں ہے, بیلنا بھی اگر اٹھا لے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مارے گی نہیں, بے فکر رہے. عورت اس لیول پہ نہیں, وہ مار بھی دیتا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مرواؤ گے تو یقین کرو دنیاوی اور آخرت کی بھی کامیابی ہے. ہاں جی. تو وہ عذرائے تفنن, میں ایک بات کروں, وہ بخاری مسلم میں جو حدیث ہے, نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا نا کہ میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حقدار کون ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا تیری ماں. دوسری بار پوچھا تیری ماں, تیسری بار پوچھا تیری ماں, چوتھی دفعہ فرمایا تیرا باپ. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے سنن نسائی کے اندر, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے. تو لیکن جو بڑے ظالم قسم کے مرد ہوتے ہیں نا, وہ یعنی عورتوں کو یہ چیز برابر کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اب شادی کے بعد تیری جنت میرے قدموں کے نیچے آ گئی ہے. یہ بھی لوگوں کے اندر ایک بڑی کمزوری پائی جاتی ہے, اور وہ اپنے خامند ہونے کے حقوق گنواتے ہیں جو یقیناً ہیں, لیکن خامند کے خالی حقوق نہیں ہیں, ذمہ داریاں بھی ہیں. جس طرح خامند کا حق ہے بیوی کے اوپر, بیوی کا بھی تو حق ہے خامند کے اوپر. تو جو ڈاڈے قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہن تیری جنت ایتھے ہے. تو اس طرح کے جو مرد ہیں نا, ان کو عورتوں کو چاہیے انہیں کہیں کہ اگر میری جنت ہوتے نا تیری بھی ایتھے ہے. ہاں, بخاری مسلم کی حدیث ہے, میں نے اپنی بات سب سے بڑی آزمائش تمہارے لیے تمہاری عورتیں چھوڑی ہیں. ظاہر ہے حسن سلوک کرو گے تو جنت ملے گی, اور اگر ظلم کرو گے تو سیدھی سی بات ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے, اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک مرد اپنے بیوی بچوں کے اوپر نگہبان ہے, اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ایک عورت اپنے خامند کے مال اور اولاد کے اوپر نگہبان ہے, اس سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے خامند کے ساتھ, اس کے مال اور اولاد کے ساتھ کوئی خیانت والا معاملہ تو نہیں کیا. ایک حکمران جو ہے اپنی رعایا کے اوپر ہے, تو نبی علیہ السلام نے ایک ایک رشتہ گنوایا ہے. یہ وہ دین کے اسپیکٹ ہیں جس کو ہمیں روزانہ فیس کرنا پڑتا ہے, اور یہ وہ دین ہے جو مشکل ہے. نمازیں, داڑھی, پگڑی, یہ بڑا آسان دین ہے. پریکٹیکلی یہ جو کریکٹر والا دین ہے نا, جس میں آپ کے کردار کے اندر نظر آنی چاہیے. آپ دیکھیں کتنے دیندار لوگ ہیں, گھر سے باہر وہ اس طرح لوگوں کو ملتے ہیں, لوگ کہتے ہیں نہیں پلانٹ ارتھ پہ اس سے زیادہ خوش اخلاق کوئی نہیں ہے, اور گھر میں اتنے بڑے کتے ہوتے ہیں. وہ گھر انٹر ہوتے ہی ان کے بچے, ان کی بیوی, ایون ان کے ماں باپ بھی پناہ مانگتے ہیں کہ اب یہ آ گیا تو اب آگے کت خانہ ڈالے گا. اور باہر لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا کتا ہے گھر کے اندر, کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا, اس لیے کہ باہر اس نے لبادہ اپنے اوپر اوڑا ہوا ہے خوش اخلاقی کا, اس لیے کہ باہر اس کا زور بھی کسی پہ نہیں چلتا. کون آج کل کسی کی بات سنتا ہے؟ تو بہتر یہ ہے کہ آپ نے عزت بنانی ہے تو چاپلوسی لوگوں کی کریں, اس لیے لوگ کرتے ہیں. سچ نہیں بولیں گے کیونکہ سچ بولا تو اگلے کو برا لگے گا, وہ چار سنائے گا, اس وجہ سے خوش اخلاق زندگی گزر رہی ہوتی ہے. گھر چونکہ بیوی بچے ان کے انڈر ہوتے ہیں, ان کو وہ گالی گلوچ کریں, ماریں پیٹیں, انہیں خطرہ نہیں ہوتا کہ یہ کوئی, ہم یورپ امریکہ میں رہ رہے ہیں کہ فون کر کے پولیس بلا لیں گے, اس لیے وہاں ان کے اندر کا گند باہر آتا ہے. جب آپ کو اختیار ملے اور آپ اس اختیار کو مس یوز نہ کریں, یہ بہادری ہے. اس لیے نبی اسلام کی حدیث ہے جامع ترمذی میں, سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے.
یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہونا. اور بہتری یہ نہیں کہ انہیں حرام لا کے کھلانا ہے، بہتری یہ ہے کہ آپ نے ان کی غلطیوں سے درگزر کر کے اصلاح کی کوشش کرنی ہے. بہتری یہ ہے کہ جس طرح آپ کو ان کی دنیا کی فکر ہے، ان کی آخرت کی فکر بھی کریں. ان سے پوچھیں کہ بھی ہاں جی نماز آج کیوں نہیں فجر کے وقت اٹھے؟ ہاں. اور شام کو گھر واپس آئیں تو پوچھیں آج نماز کس کس نے پڑھی ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں جو آپ نے کرنے ہیں. جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ اگر بچہ 10 سال کا ہو جائے، 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے تو مار کے نماز پڑھاؤ. اس لیول پہ حکم ہے. ہم کس چیز کے اوپر مارتے ہیں کہ میں تجھے بلایا سی تو آیا نہیں. اور آج کل بچے نہیں آپ کی یہ اس قسم کی سختی برداشت کریں گے. آرگومنٹ کرنا پڑے گا، قائل کرنا پڑے گا. پہلے تو تھا نا کہ باپ آپ کے سامنے اف تک نہ کرو، آپ بچوں کے سامنے اف تک نہ کریں. آپ 10 دفعہ سوچیں اف کرنے سے پہلے. ہم لوگ تو جائز ناجائز سب کچھ سن لیا کرتے تھے بڑوں کی. آج کا بچہ نہیں سنتا. وہ کہتا ہے جی کیا ہو گیا آپ کو، یہ بات کیوں کر رہے ہیں آپ، یہ ایسا نہیں تھا. آرگومنٹ کرتے ہیں. اب آپ سختی سے کسی کو دبا نہیں سکتے، آپ کو آرگومنٹ کرنا پڑے گا کہ ہاں کیا مسئلہ ہے، کیوں ایسے ہوا. اور اکثر اوقات جب آپ کاؤنٹر کوشچن کریں گے تو آپ کو کلیئر ہوگا کہ یار یہ بات اس طرح نہیں تھی، اتنا قصور نہیں تھا، یہ معاملہ یوں ہو گیا. اور اس طریقے سے اگر آپ کے بچے کا قصور نکلے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف اس وجہ سے کہ وہ آپ کی اولاد ہے آپ اسے ہلا شیری دیں کہ بچہ کام چوک کے رکھ. پورا محلہ آپ کی اولاد کے شر سے پناہ مانگتا ہو اور آپ کے پاس شکایتیں لے کے آئے اور آپ اپنی اولاد کی سائیڈ لینا شروع کر دیں، یہ کوئی نیکی نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ بھی لانتے بھیجے گا آپ کے اوپر کہ میرے ماں باپ نے اگر اس وقت میرے اوپر سختی کی ہوتی تو آج میں اس لیول تک نہ جاتا. کیونکہ زندگی تو مکافات عمل ہے. کبھی نہ کبھی فیڈ بیک آپ کو ایسی مل جانی ہے کہ وہ اپنا آپ زندگی رنگ دکھاتی ہے، انسان کے اوپر وہ وقت آ جاتا ہے. اس لیے بیلنس کر کے اپنی آئلی زندگی میں چلنا ہے. اور کامیاب مرد وہ ہیں جو رن مرید ہو. ہاں یہ ہمارا آپ نے سمجھ لیں ایک مدنی فارمولہ یاد رکھنا ہے، اور اس کے اندر کوئی عیب نہیں چھپا ہوا. ہاں کوئی آپ مرید ہونے، آپ خوش اخلاقی سے کسی کا دل جیت سکتے ہیں، بد اخلاقی سے نہیں جیت سکتے. بخاری میں حدیث ہے، اما عائشہ سے پوچھا گیا نبی علیہ السلام گھر آ کے کیا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام جب بھی گھر آتے تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہو جاتے تھے. آپ دیکھیں یہاں کوئی سوچ سکتا ہے یہ بات، گھر کے کام کاج میں مصروف ہونا. کہتے ہیں یار دیکھو یہ کون سا مرد ہے. اور یہ سب سے خطرناک بابے ہیں. جس طرح دین کا جنازہ نکالا نا بابوں نے، ہماری نوجوان نسل کی جو بابوں نے تربیت کی ہے نا کہ پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا ہے عورت کو، یہ ایک کامیاب مرد کی نشانی ہے. ادھر بھی بابے ہی مجرم ہے. کبھی آپ کو کوئی یہ نہیں بابا نصیحت کرے گا کوئی اللہ ماشاء اللہ ہو جو اخلاقیات کے ذریعے کہے کہ آپ نے نہیں دبا کے رکھو، شروع تو ہی پہلے دن ہی بیڑا غرق کر لو اپنا. خود تو اپنا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، ان کا بھی کر دو. ہم تو یہ لو جی تھوڑا پورا تھدا میں مکا چھڑا جائے، کوئی ایک سوال نہیں کہ تھوڑی سی پرچی بھیجی ہوئے اور میں اور چھڑ دو پرچیاں، چھڑ دو پرچیاں مکاتی ہیں. انج تو نہیں ہوتا نا. ایک بندے کے سوالوں کے جواب تو نہیں دینے اسی. سوال جو آ چکے وہ آ چکے. ٹھیک ہے چلو لے آؤ دے دینا.